बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू प्रोग्राम स्पोर्ट्स इनकाउंटर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुर्राफ़े। नाजरीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के साथ जो पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई मार्शल आर्टिस्ट होता है जिसके पास कोई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, तीन हो, कोई 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, कोई ऐसा, ये जो ऐसी जो शख्सियत हैं, ये कोई ऐसी शख्सियत हैं कि ये एक ही साल में कोई 22-22 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं। 64 के करीब मौसूफ़ के जो हैं वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात कि ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जब 64 गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करवाने के बाद भी ये थके हारे नहीं हैं और इसके बाद अपने भी रिकॉर्ड्स डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं इनके ऊपर, अपने शागिर्दों के ऊपर, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स के भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा रहे हैं। और ये इन्हीं से ही हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स के जो हैं वो कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके हैं। DI खान से ताल्लुक़ रखते हैं KPK की। अगर इन्हें फ़ख्रे KPK, फ़ख्रे पाकिस्तान बोला जाए तो गलत ना होगा जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जी इरफान महसूद। इरफान, खुशामदीद आपको कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। इरफान, सबसे पहला सवाल कि कैसे 64 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए? कोई क्या इसके पीछे राज है? क्या ये जब पैदा हुए थे तो ये चीज़ सोच ली थी, जब बड़े हुए हैं थोड़े, कि बस वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाने हैं, कोई और काम नहीं करना? नहीं, क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हैं, तो उसी एक्सपर्टीज को मैंने पाकिस्तान के लिए वो करने थे कि अपनी एक्सपर्टीज में कैसे यूटिलाइज करूँ कि वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास वसाइल नहीं है, सपोर्ट नहीं होती, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से एक आइडिया बना हुआ था कि इन फ्यूचर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने बनाने। तो बचपन से ही ये मैंने प्लान किया हुआ था। जब मुझे मौका मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का तो वो अल्हम्दुलिल्लाह भी 70 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे अप्रूव हुए हैं, 70। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको पाकिस्तान के लिए मज़ीद नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक अता फ़रमाए। इरफान, अगर हम आपके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करें तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि आपने मैक्सिमम जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपने इंडियंस के तोड़े हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? कि क्या कोई इंडियंस से कोई ख़ास दुश्मनी है? नहीं, एज ए स्पोर्ट्समैन हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अभी तक 14 ममालिक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तोड़ चुका हूँ, जिसमें अमेरिका, फिलिपाइन हो गया, UK हो गया, चाइना हो गया, मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनके रिकॉर्ड मैंने तोड़े। ज़्यादा जो रिकॉर्ड हैं वो इंडिया और इजिप्ट से ज़्यादा तोड़े हैं। UK और अमेरिका इसके फिर तीसरे चौथे नंबर पे ये हैं। तो ज़्यादा रिकॉर्ड इंडिया के वो तोड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे हम पाकिस्तानी के रिकॉर्ड ब्रेक कर लेते हैं, फिर हमें जब मौका मिलता है तो हम इंडिया की वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बिल्कुल जी, आप रिकॉर्ड्स तोड़ लेते हैं। इरफान, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आपको गुज़िश्ता दिनों सदारती अवार्ड भी मिला हुस्न कारकर्दगी का, और आपको बड़ी पजीराई पाकिस्तान में मिल रही है। तो क्या समझते हैं कि पहले ये रिकॉर्ड्स बनाना आसान था, या फिर अब यकीनी तौर पे एक प्रेशर ज़रूर होता होगा कि हर चौथा शख्स, हर दूसरा शख्स आपको जानता है पाकिस्तान में, अब आपका नाम बन चुका है, तो अब लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो गई हैं? देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या मार्शल आर्ट में परफॉर्म करना ये, और क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान में क्रिकेट से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो हमें उस लेवल की सपोर्ट नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान को अपने फील्ड में रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल। साथ में फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरी कोशिश है कि जितने ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान के नाम कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और साथ में अपने 16 स्टूडेंट्स को भी गिनीज रिकॉर्ड के लिए मैंने ट्रेन किया, उन्होंने तो चीज वो रिकॉर्ड ब्रेक किए। तो मेरी कोशिश है कि अपना जो एक्सपर्टीज है वो सिर्फ अपने तक महदूद ना रखूं, अपने स्टूडेंट्स, अपने मुल्क के जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको भी मैं साथ में ट्रेन करूं और यूटिलाइज करूं।
بالکل جی، ٹرین کریں اور یوٹیلائز کریں. اگر ہم عرفان آپ کے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے چلیں تو ان کے پاس ایک بہت بڑی موٹیویشن موجود ہے کہ آپ خود ان کے لیے موجود ہیں، اتنے آپ کے پاس ورلڈ ریکارڈ ہیں. اور پھر جب آپ کے پاس اتنے زیادہ ورلڈ ریکارڈ ہے تو ان کے پاس ایک موٹیویشن الٹیمیٹلی آ جاتی ہے کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے استاد ہیں، وہ ایک نام رکھتے ہیں. تو پھر جو ینگسٹرز ہیں ان کو آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بھی عرفان کی طرح جو ہیں وہ ورلڈ ریکارڈز بنانا ہے پاکستان کے لیے؟ جی بالکل، کیونکہ ہمارا جو ایریا ڈی خان، ہمارے پاس زیادہ جو پلیئرز ہیں وہ وزیرستان سے بلانگ کرتے ہیں. یہاں پہ جو گینیز ریکارڈ یا اسپورٹس کا اس لیول کی مائنڈ سیٹ نہیں تھی. ان کو پہلے اسپورٹس کی طرف لانا، پھر ان کو ٹریننگ دینا، پھر ان کو موٹیویٹ کرنا، یہ ایک کافی ڈیفیکلٹ کام تھا، کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. لیکن چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے خود ایز اے رول ماڈل اپنے آپ کو پیش کروں کہ یہ میں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں. اب صرف یہ نہیں کہ میں نے ان کو گینیز ریکارڈ تک میں دودھ رکھا ہوا ہے، ان کو میں پروفیشنل باکسنگ اور مکس مارشل آرٹ میں بھی کافی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو نیشنل انٹرنیشنل پہ گولڈ میڈل وغیرہ جیت چکے ہیں. تو ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ ایک چیز میں کر سکتا ہوں تو آپ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ بہتر کر بھی رہے ہیں. بالکل جی عرفان، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے ساقی. آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ جب تک پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان کا نام کبھی بھی ایسے ہم نہیں دیکھیں گے کہ بلند نہ ہو. کوئی بھی ایسا میدان آپ نے مارشل آرٹس میں نہیں چھوڑا جہاں پر آپ نے پاکستان کا پرچم جو ہے ہلالی، سب سے ہلالی پرچم ہے، اس کو سر بلند نہ کیا ہو. عرفان، موٹیویشن بتائیے گا کہ آپ نے بچوں کے لیے تو بتایا کہ بچوں کے لیے آپ ایک موٹیویشن موجود ہیں، لیکن آپ کی اپنی موٹیویشن کیا ہے کہ اتنے زیادہ ریکارڈز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک سال میں 20 22 آپ ورلڈ ریکارڈ بنا لیتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کا حوصلہ آپ حوصلہ ہار جاتے ہیں تو پھر اپنے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے. ایک چیز، ایک صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے، ایک کام پہ 15 16 یا 18 سال میں نے اپنی زندگی کے دے رکھے ہیں. تو یہ کوشش ہے کہ ابھی ایک میں نے آگے ہی جانا ہے، رکنا نہیں ہے. تو جتنے بھی زندگی بھی ایک دفعہ ملتی ہے، موقع بھی، چانس تو ہے وہ بھی ایک دفعہ ملتا ہے. تو میں نے نہ چانس ضائع کرنا ہے نہ زندگی ضائع کرنی ہے. کوشش ہے کہ مارشل آرٹ کی فیلڈ میں، فٹنس کی فیلڈ میں، اسٹرینتھ کی فیلڈ میں جتنے بھی میں اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکوں، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے نیشن کو. یہی کوشش ہے کہ مارشل آرٹ کو یہاں پہ ڈیولپ کرے، یہاں پہ جتنی بھی زیادہ پروموشن اس کی ہو اسپورٹ کی تو وہ بہتر ہے. کیونکہ ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو میری کوشش ہے کہ ان کو اسپورٹ کے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا. بالکل عرفان، اور دوسری جانب اگر ہم بات کرتے چلیں کہ آپ کی ایفرٹس بڑی اچھی دکھائی دے رہی ہیں بچوں کو لے کے، اپنے ریکارڈز کو لے کے. آل دو کہ آپ کو صدر پاکستان نے جو حسن کارکردگی کا ایک ایوارڈ ہے اس سے اس برس ضرور نوازا ہے. اس کے علاوہ کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی مالی معاونت کرنے کے لیے یا پھر پاکستان میں ٹیلنٹ کی پروموشن کے لیے کسی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری بدقسمتی ہیں یا ہمارے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو اسپورٹ کی سمجھ نہیں ہے. یہاں پہ اس لیول پہ سپورٹ نہیں کرتے، اس لیول پہ پروموٹ نہیں کرتے، آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتے. یقین مانے کہ کئی سالوں سے لگاتار میں مختلف ٹی وی چینلز پہ، مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ آواز بلند کی ہے کہ ہمیں اگر تھوڑی سی بھی سپورٹ، تھوڑی سی بھی اسپانسرشپ مل جائے، جو چیز ہم بغیر سپورٹ، بغیر اسپانسرشپ کے کر سکتے ہیں، اگر ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو ہم پاکستان کو ورلڈ لیول پہ مزید ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو شاید ہماری بدقسمتی ہیں کہ ابھی تک اس لیول پہ سپورٹ نہیں ملا. عرفان، دعا اور امید یہی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس جانب دیکھے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں عرفان کے گورنمنٹ صرف ایک دو کھیلوں کے اوپر فوکس کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن آپ لوگوں جیسے کھلاڑیوں کو بالکل ہی کسی قسم کی پروموٹ کرنے کی، مارشل آرٹسٹ جو ہیں وہ دنیا پوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں کی جو نام بلند کرنے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ نے بھی پاکستان کا بہت زیادہ نام بلند کیا. آپ کو ہم 51 نیوز HD کے پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
عرفان، اگر ہم ینگسٹرز کی بات کرتے چلیں تو آج کل دور جدید میں موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں عام ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ فزیکلی ٹریننگ کرنا ہیلتھ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر جس طرح آپ پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان کو نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ بھی نکلیں اور فزیکل ایکٹیویٹیز کی جانب آئیں؟ کیونکہ یہاں پہ آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ ٹوٹلی سوشل میڈیا یا جو ہمارے مختلف ایپس ہیں ان کو استعمال کریں، لیکن ان سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا کو اگر استعمال کرتے ہیں تو اس پہ کوشش کریں کہ اپنی جو ٹیلنٹ ہے اس کو آگے لے کے آئیں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے نیگیٹو فائدہ اٹھاتے ہیں، پازیٹو نہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال اگر کرنا بھی ہے تو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کریں. لیکن چونکہ سوشل میڈیا یا گیمز ہمارے جو یوتھ ہیں اس کو کافی نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، کافی ہمارے جو یوتھ ہیں وہ اپنا قیمتی ٹائم ان چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر اسپورٹس ایک اچھا اسپورٹس مین ہوگا تو وہ اچھا اسٹڈی کے لیول پہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ رہیں گے تو آپ ڈائریکٹ اچھا سبق بھی پڑھ سکتے ہیں، اچھی پرفارمنس بھی دے سکتے ہیں اسپورٹس بیسس پہ بھی اور اسٹڈی بیسس پہ بھی. بالکل جی عرفان، بڑی خوبصورت آپ نے بات کیا. عرفان، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پروگرام کے اختتام پہ آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ ٹارگٹس اب آپ نے کیا سیٹ کر لیے ہیں نیئر فیوچر میں، ہم آپ کی کون کون سی پرفارمنس کو دیکھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سال 100 گینیز ورلڈ ریکارڈ میں کمپلیٹ کروں. ہماری جو اکیڈمی ہے وہ بھی 100 گینیز ورلڈ ریکارڈ کے قریب ہیں، یعنی میرے اور اکیڈمی کے. تو کچھ گینیز ریکارڈ ہم نے ٹارگیٹ کیے، کچھ انٹرنیشنل فائٹس ہم نے ٹارگیٹ کی ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. اسی کو ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں، اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ اپنے ٹارگیٹ اپنی جو گولز ہے اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوں گے. بالکل جی، دعا اور امید یہی ہے عرفان کہ آپ ان ٹارگٹس کو اچیو کریں اور پاکستان کا نام بلند کریں. ایک مرتبہ سے پھر آپ کو 51 نیوز ایچ ڈی کے پلیٹ فارم اور سپورٹس انکاؤنٹر کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی ان ایفرٹس پر، آپ کا یہ جو آپ نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے اس کے اوپر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بھی ہم آپ کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں. جی ناظرین، عرفان محسود کے ساتھ آپ نے گفتگو کو ملاحظہ کیا. دعا اور امید یہ ہے کہ عرفان محسود اور پاکستان سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں. اپنے میزبان عبدالرافع کو سپورٹس انکاؤنٹر کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ دیجیے اجازت. ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.